نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 210 سورۃ الروم آیت نمبر 41 سے 60 تک۔ ظہر الفساد، ظاہر ہوا فساد، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، بما بوجہ اس کے جو کسبت کمائی کی، ایدی الناسی لوگوں کے ہاتھوں نے۔ ہر طرف خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا ہے یا فساد ظاہر ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ یہاں پر فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن اور سکون نہ رہے اور ان کے عیش اور آرام میں خلل ہو۔ فساد پھیلتا جا رہا ہے۔ خشکی میں، فی البر سے مراد انسانی آبادیاں ہیں، والبحر اور سمندر میں مراد سمندر بھی ہے اور ساحلی آبادیاں۔ خشکی اور سمندر میں شر اور فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اخلاقی ضابطوں کو توڑ دیتے ہیں، قتل اور خون ریزی جب عام ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے بطور سزا قحط نازل ہوتا ہے، کثرت اموات اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے، خوف پھیل جاتا ہے، اسی طرح سے سیلاب اور زلزلے وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بطور سزا یہ آفات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کے اپنے ہی اعمال کی جزا ہوتی ہے، مکافات عمل کے طور پر اللہ کی طرف سے انسانوں کو یہ آفات دی جاتی ہیں، اور جب زمین فساد سے بھر جاتی ہے تو امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ آپ دیکھیں کہ خود پہلے شر کرتے ہیں، پہلے خود فساد پھیلاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، یہ تو اس دنیا کا سب سے بڑا فساد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو شریعت دی ہے جس پر اس کو عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتا، وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، لوگوں کی جان اور مال اور عزت محفوظ نہیں رہتی، تو پھر ان پر انہی کے اعمال کی شامت آتی ہے، انہی کے ہی کرتوتوں کی سزا آتی ہے، جس میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ قحط سالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، جنگ و جدل شروع ہو جاتے ہیں، فتنہ و فساد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ سب گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ کچھ مصیبتیں بطور آزمائش بھی ہوتی ہیں، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کے گناہ معاف کر کے یا پھر اس کے درجات بلند کر کے اس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ فساد اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ خشکی اور سمندر میں ظاہر ہو گیا ہے اور اس کی وجہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیکن جب انسان فطرت سے ہٹتے ہیں تو بھی فساد پھیلتا ہے۔ جب انسان فطرت سے ہٹے گا، یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، توحید سے ہٹے گا، نافرمانی کرے گا، اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کرے گا، اپنی تخلیق میں تبدیلی کرے گا، تو اس کو لازماً فساد دیکھنا پڑے گا۔ اس کو آپ اتنا سمپل کر کے اگر سمجھ لیں کہ اگر
انسان گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال اٹھائے گا. اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسا معاشرہ جس کا نظام اللہ کے اطاعت پر قائم ہو اور اللہ کی حدود نافذ ہو، ظلم کی جگہ عدل کا دورہ ہو، تو وہاں امن و سکون ہوتا ہے، وہاں خیر و برکت کے نزول ہوتے ہیں. اس کی مثال قیامت سے پہلے ایک معاشرہ بھی ایسا ہوگا. یہ حدیث آتی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے، اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور اسلام یا تلوار کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس زمانے میں دجال اور اس کے پیروکاروں کو ہلاک کر دے گا اور یاجوج ماجوج کو بھی ختم کر دے گا، تو زمین سے کہا جائے گا کہ اب تو پھل اگا اور اپنی برکت کو لوٹا دے. تو اس وقت اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے کہ ایک انار کو لوگوں کی ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے ساتھ سایہ حاصل کرے گی، اور ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نفاذ ہوگا، اس زمین کی برکت کھل جائے گی، عدل و انصاف قائم ہوگا اور اتنی خیر و برکت ہوگی کہ لوگ حیران ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدکار انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے بندے، شہر، درخت اور جانور سبھی راحت محسوس کرتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کی. جب کوئی برا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان بھی راحت پاتے ہیں، شہر بھی، درخت بھی اور جانور بھی، سبھی اس سے راحت پاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین میں اللہ کی حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. ایک حد قائم ہوتی ہے تو وہ اتنا فائدہ پہنچاتی ہے کہ اس جگہ پر 40 دن مسلسل بارش برستی رہے. اس سے بھی زیادہ فائدہ اللہ کی ایک حد کا قائم ہونا ہے. تو اتنا فساد پھیل گیا ہے، اتنی تکلیفیں لوگوں کو آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیذیقہم، تاکہ وہ چکھائے ان کو، بعد الذی، بعض وہ چیز. دیکھیں بعد الذی کہا گیا ہے، سارا نہیں کہا گیا. بعض کا نتیجہ، عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اس لیے دیں تاکہ لوگ پلٹ آئیں. شاید ان دنیاوی سزاؤں سے متاثر ہو کر لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. تو اصل چیز رجوع کرنا ہے. لعلہم یرجعون. یہ جو تھوڑا سا نتیجہ کہا ہے کہ تھوڑا سا نتیجہ آتا ہے، بعد الذی عملوا، پورا نتیجہ کب آئے گا؟ قیامت کے دن. پورا نتیجہ تو کل قیامت کے دن آئے گا. اس دنیا میں تو بس تھوڑا سا ہی دکھایا جا رہا ہے. قل سیرو، کہہ دیجئے چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبل، جو سے پہلے تھے، کان اکثرہم، تھے ان میں سے اکثر، مشرکین، مشرک، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. مشرکین ایک معنی تو شرک ہی کیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا معنی نافرمانی بھی لیا گیا ہے، کیونکہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے. تو ایک اور طریقے سے غور و فکر کرو، جن قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا ان کو دیکھ کر غور و فکر کرو، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں یہ بات تھی کہ جو تکلیفیں دنیاوی اعتبار سے تمہیں آ رہی ہیں اسی لیے آ رہی ہیں کہ شاید کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی انسان کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، آرام سے سمجھ میں نہیں آتی، جب تک کہ وہ اپنے کیے کا فساد نہیں دیکھ لیتا نا، تب تک اس کو
عقل نہیں آتی. اور پھر دوسرا طریقہ کہ دیکھو ان لوگوں کو جو نافرمان تھے ان کے کیا حال ہوئے. کیا وہ اس دنیا میں مزے کر رہے ہیں؟ دیکھ لو ان کو کہ ان کے کیا حال ہوئے. اللہ نے ان سب کو برباد کر دیا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، تو جما دو اپنے چہرے کو، لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، درست دین کے لیے. اپنے آپ کو جما دو، اپنے آپ کو ٹکا لو اس درست دین کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اطاعت پر استقامت اختیار کرو، نیکیوں پر استقامت اختیار کرو. من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، دن، لا مرد، نہیں پلٹنا یا پھیرا جانا، لہو، اس کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اپنے آپ کو اس درست دین کی طرف جما لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مر گیا تو اسی دن اس کی قیامت قائم ہو گئی. اسے مشکات نے روایت کیا ہے. جیسے ہی کسی کی موت واقع ہوتی ہے سمجھ لیجئے اس کی قیامت آ گئی. لیکن یہ انفرادی طور پر ہر شخص کا معاملہ ہے. ایک دن قیامت کا بھی آئے گا جس کی یہ صفت ہے لا مرد لہو، نہیں ٹلنا پھیرا جانا اس کے لیے. چاہے وہ موت کا دن ہو، چاہے وہ قیامت کا دن ہو، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، وہ پھیرا نہیں جا سکتا. یعنی جیسے موت ایک اٹل حقیقت ہے، بالکل اسی طرح سے قیامت بھی ایک اٹل حقیقت ہے جو نہ کسی سے ٹالی جا سکتی ہے اور نہ کوئی انسان خود سے اس کو ٹال سکتا ہے. اچھا، جلدی بھی نہیں لا سکتے اور نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. تو دن یہ ایسا ہے، یوم اللہ مرد لہو، یومن سے خاص مراد قیامت کا دن اور عام مراد موت کا دن. موت کا دن کیوں کہا میں نے؟ اس میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی کہ ہر شخص کی موت جیسے ہی واقع ہوتی ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. یومئذ، اس دن، یصدعون، وہ متفرق ہو جائیں گے، یعنی گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. مومن الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے، جنتی الگ ہو جائیں گے، دوزخی الگ ہو جائیں گے. من کفرا، جس نے کفر کیا، فعلیہ، تو اسی پر ہے، کفرہ، کفر اس کا، یعنی اس کفر کی ذمہ داری اسی پر ہے. ومن عمل، اور جس نے عمل کیے، صالحاً، اچھے، نیک، فلانفسہم، تو وہ اپنے نفسوں کے لیے ہے. یمہدون، راہ ہموار کر رہے ہیں. جو کفر کرے گا اس کا کفر اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راستہ بنا رہے ہیں، یعنی فلاح کا راستہ. یمہدون کا جو لفظ ہے میم ہا دال سے ہے. اس کا معنی راستہ ہموار کرنا، فرش بچھانا. سڑک بننے کا عمل دیکھا آپ نے کبھی؟ اسی سے ہی آپ اس لفظ کو سمجھ سکتے ہیں. راستہ ہموار کرنا، فرش بچھانا، یعنی عمل صالح کے ذریعے جنت میں جانے اور وہاں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ ہموار کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں. جیسے جیسے عمل صالح کرتے جائیں گے جنت کا راستہ بنتا جائے گا. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے. من فضلہ، اپنے فضل سے. من فضلہ کو اگر آپ سرکل کر لیں کہ ہم اپنے ایمان اور عمل صالح سے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ سراسر اللہ کا فضل ہوگا. جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا
تب تک جنت میں نہیں جا سکتے. تو جنت بھی اللہ کے فضل سے ملے گی. اور اس کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ اعمال کی جزا کئی گنا جو ملے گی وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوگا. مثلا ایک نیکی کا کم از کم کتنا اجر ہے؟ 10 گنا. وہ تو ملے گا ہی ملے گا. اور جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک دانہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو 700 گنا کا اجر اس کو ملے گا. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو جو جنت ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے ملے گی. اور دوسرا اعمال کی جزا کئی گنا، یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرنے جائیں تو ان احساسات اور ان جذبات کو اپنے اندر تر و تازہ رکھنا ہے کہ وہ کام اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. دوسرا اللہ سے اجر پانے کے لیے ہونا چاہیے. اور ہر نیک عمل میں یہ جذبات اور احساسات ہونے چاہیے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو اور دوسرا اجر بھی اللہ ہی سے چاہیے. انہو بے شک وہ لا یحب الکافرین نہیں پسند کرتا کافروں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے. اور اگر اس بات کا ہم اپوزٹ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے. جب کبھی بھی کوئی بھی نیک عمل کریں اور ان دو سوچوں کے ساتھ کریں گے نا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اجر کی امید اللہ سے ہے تو لازماً عمل صالح کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے. نیکی میں استقامت بھی آتی ہے. جب کوئی چیز ہم دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی ایسا ناپسندیدہ رویہ دیکھنے کو مل جائے تو وہ نیکی ہماری پھر رک بھی جاتی. اسی لیے ان فضل کے جذبات کو اپنے اندر ایسے لے کر آئیں گے کہ اللہ کے لیے ہر کام کریں گے کہ اللہ مجھے اپنے ہی فضل سے جنت دے گا اور میری اس نیکی کا کئی گنا اجر مجھے بڑھا کر دے گا. وَمِنْ آیاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو مبشرات خوشخبری دینے والیاں وَلِيُذِيقَكُمْ اور تاکہ وہ چکھائے تم کو مِن رحمتہ اپنی رحمت میں سے. مراد بارش ہے. اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، خوشخبری والی ہوائیں چلاتے ہیں، موافق ہوائیں چلاتے ہیں اور ساتھ میں پھر بارش بھی بھیجتے ہیں. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور تاکہ چلیں کشتیاں بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ. یہ کشتیاں جب چلتی ہیں سمندر میں اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے کشتیوں کا چلنا. سمندر کے سینے پر جس طریقے سے وہ بھاری بھرکم جہاز تیزی سے جا رہا ہوتا ہے تو یقین مانے جس نے بھی یہ سمندری سفر کیا ہے اس کو اس بات کا شدت سے احساس ہوگا کہ یہ اللہ ہی چلا رہا ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا. اور سمندر جس میں اتنا گہرا پانی اور اس کے باوجود بھی کشتی کا پورا اندر نہ جانا، صرف آدھا اندر اور آدھا باہر رہنا، کتنی بڑی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے سمندری سفر رکھا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کتنے فائدے ہم اٹھا ہی نہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، کیونکہ ہمارے رزق کا دار و مدار سمندری سفر پر بھی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو. مطلوب رویہ ان نعمتوں کے بعد یہ شکر ادا کیا جائے. تو ایک ہوم ورک یہاں کے لیے لکھ لیں کہ اپنی نعمتوں کی لسٹ بنائیں گے، اور یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے اس آخری عشرے پر، یعنی قرآن پاک کا جو یہ آخری حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس پر دوبارہ سے اپنی نعمتوں کو ذرا چیک کر لیں. اب آپ اس اعتبار سے اس کو چیک کریں گے کہ اس میں کتنا گنا اضافہ ہو گیا ہے، اس اعتبار سے اس کو چیک کریں گے. آپ نے اس سے پہلے بھی اس کو چیک کیا ہے، لیکن اب تھوڑا سا فرق کر کے کہ پہلے یہ کم تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا ہے. پہلے یہ چیز نہیں تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. تو اس اعتبار سے اپنی اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کو
دیکھیں. اور فریشلی بنانی ہے یہ لسٹ آپ کو. ٹھیک ہے, بالکل. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. ویسے کشتیوں سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہم بھی کشتیوں کی طرح کنٹرول میں رہیں تو تیرتے رہیں گے. کہ کشتیاں جب پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ سمندر میں چلتی ہیں, اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے, تو وہ تیرتی رہتی ہیں. مجھے خود ایک ایسا موقع ملا الحمدللہ 2 طرح کی کشتیوں میں بیٹھنے کا, جس میں ایک کشتی دریا میں چلی اور ایک کشتی سمندر میں. اور یہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا, اور میری خواہش تھی کہ میں ذرا کشتی میں بیٹھ کر دیکھوں, کیونکہ توحید کا سبق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کشتی میں بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے نا, ایسا آپ کو خشکی کی سواری میں نہیں سمجھ میں آتا. جب بیچوں بیچ کشتی روک دی کشتی چلانے والے نے, اور وہ اس سفر کا حصہ تھا, تو اب یقین کریں چاروں طرف صرف پانی, اور پانی میں وہ جان محسوس ہو رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ اکبر, اللہ نے کیسی یہ مخلوق بنائی ہے اپنی. اور وہ بہتا دریا کہ جس کے اپوزٹ ہم سفر کر رہے تھے, اس کی اپنی قوت تھی اس بہتے دریا کی, اور کشتی اپنی پوری قوت سے اس کے اپوزٹ جا رہی تھی. اس وجہ سے جو کشتی میں جھٹکے تھے, جس کی وجہ سے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل حلق کو آ رہا ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہاں اس کشتی کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو کون ہے بچانے والا؟ کوئی بھی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن میں کئی بار اس پر غور و فکر کروایا ہے, لیکن ایک آپ کا پڑھنا اور ایک آپ کا مشاہدہ کرنا بہرحال فرق ہے. اور جب سمندر میں کسی کشتی میں آپ بیٹھتے ہیں تو سمندر میں کشتی کا چلنا بہت فرق ہے. ایک صحابی تھے جو اس سمندری سفر میں ہی طوفان میں پھنسے, اور جب مشرکین مکہ نے کہا کہ اب تو سارے معبودان کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارو کیونکہ وہی بچائے گا, تو ان صحابی نے کہا کہ یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو میں نے جا کے سیدھا اسلام قبول کرنا ہے. صحابی کا نام کسی کو یاد ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل. وہ مسلمان ہی اس سفر کی وجہ سے ہو گئے, اس طوفان کو دیکھ کر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا یہ قدرت کا مشاہدہ ہے اس کشتی کا چلنا. اور اللہ چاہتے کیا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تم شکر ادا کرتے. تمہاری زندگی کی کشتی بھی ایسے ہی چلتی رہے گی اگر تم نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے, رسولاً کئی رسولوں کو, الی قومہم طرف ان کی قوم کے. ہوا کی نعمت کے بعد اب وحی کی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے رزق کا اہتمام کیا, وہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا انتظام بھی کیا. فجاؤہم, تو وہ لائے ان کے پاس, بالبینات, روشن دلائل. فانتقمنا, تو انتقام لیا ہم نے, من الذین, ان لوگوں سے, اجرموا, جنہوں نے جرم کیا. فانتقمنا کا جو لفظ ہے یہ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں, انتقام کا لفظ اسی سے ہے, نقم, کسی چیز کا برا سمجھنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. یہ جو لفظ ہے اجرمو, جرمہ کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. جرم کرنے سے اللہ اور بندے کا تعلق کٹ جاتا ہے. جیسے ہی کوئی جرم کرتا ہے تو اس سے اللہ کا تعلق کٹنا شروع ہو جاتا ہے. وَكَانَ حَقًّا, اور تھا حق, علینا, ہمارے ذمے, نصر المؤمنین, مدد کرنا مومنوں کی. یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہی رہے گا. دلائل کے اعتبار سے بھی اہل ایمان غالب رہیں گے, اور مادی اعتبار سے بھی
اہل ایمان غالب رہیں گے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کی مدد کرتا ہی رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا، پیغمبر بھیجے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو بھیجا، وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، لیکن ہم نے ان سے اس لیے انتقام لیا کہ وہ مجرم تھے، انہوں نے جرم کیا تھا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. یہی جرم تھا نا پچھلی قوموں کا، اللہ کی نافرمانی کرتے اور رسولوں کو جھٹلا دیتے. اور پھر آخر حصہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے مومنین کی مدد کرنا.